ایک ہستیوں کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں، ان کی چوکٹ سے آج کچھ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے سمندر اپنی جھولیوں میں بھر کے لے جائیں تو ہمارے لیے کافی ہوگا۔ میرے دوستو توجہ فرمائیے گا، عرش سے لے کر فرش تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، غون سے لے کر شہباز قلندر تک، پھر قلندر سے لے کر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر لامکان تک، جہاں تک خدا کی خدائی ہے، پوری کائنات خدا کا ایک ایک مخلوق کا ایک ایک ذرہ ہر انسان کا یہ مقصد رہا ہے، پوری کائنات کا یہ مقصد رہا ہے کہ وہ پروردگار کی رضا چاہتی ہے، وہ پروردگار کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ ہر نبی ہو، رسول ہو، غوث ہو، کتب ہو، فرشتے ہو، انسان ہو، جتنی بھی کائنات ہے وہ پوری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں آقا دو جہاں کے مقام پر جب حضور زمینوں سے لامکان پہ جاتے ہیں، لامکان سے اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں قرآن پاک کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پروردگار اپنے محبوب سے کہتا ہے ان اللہ تعالی قال یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رب سوائی فی الدارین، اے میرے محبوب پوری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے محبوب میں رب ہو کر مصطفیٰ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، پھر محمد یار بن کے ہم کیوں نہ کہیں محمد محمد پکیں دے گزر گئی، احد کو احمد نال ملیں دے گزر گئی، محمد کو ڈٹھو سے خدا دے اولے اتھا چپ دی جائے ادا کو نہیں سکتا، کہ زیادہ علی سے عمل حبت تھی سن عمل حبت تھیتا ولا کو نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پاک کو نہیں سکتا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کو نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پاک کو نہیں سکتا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں لم یاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا، انفی اتشو و سخا کا عدم اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاد نورانی ہے، کالی ظلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں من بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو بڑیاں سب شان۔ میرے دوستو مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے نہ ہمارے پاس عقل ہے نہ ہمارے پاس علم ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے خود فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر اس کائنات کو بتا دو سوائے خدا کے میرے مقام کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے۔ مرزا غالب ایشیا کا سب سے بڑا شاعر ہے، بادشاہ منتے کرتے تھے غالب ہمارے لیے کوئی قصیدہ لکھو، ہمارے لیے قصیدہ لکھو۔ توجہ فرمانا، ایک دن غالب نے قلم اٹھائی اور نعت مصطفیٰ لکھنے بیٹھا تو غالب کی قلم کانپنے لگ گئی، قلم کو نیچے رکھتا ہے پھر اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا غالب اتنے بڑے شاعر ہو آج تک تمہاری قلم نہیں کانپی، آج کیوں کانپ رہی ہے؟ تو غالب نے کہا آج تک جس کے قصیدے لکھے وہ بادشاہوں کے لیے لکھے، آج جس کا قصیدہ لکھ رہا ہوں ارے عقل کو تو دوڑاتا ہوں لیکن اس کا مقام سمجھ نہیں آتا۔ آخر غالب نے لکھا تو کیا لکھا؟ غالب ثناء خواجہ پیزدہ ناشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس۔ غالب تیرے بس کی بات ہی نہیں کہ تو مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ سکے،
مصطفیٰ کے مقام کو مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے۔ میرے دوستو، آج کچھ فتنے ایسے اٹھے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اولیاء کے آستانوں پہ کیا لینے چاہتے ہو؟ بتاؤ، ان ولی کی صحبت میں کیا لینے چاہتے ہو؟ اولیاء کی درگاہوں سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو انہیں سینہ چوڑا کر کے کہا کرو، ہم اولیاء کے آستانوں سے عشق مصطفیٰ کی خیرات لینے جاتے ہیں، ہم مقام مصطفیٰ سیکھنا چاہتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کی خیرات وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر آج دنیا میں کہیں عشق مصطفیٰ کی خیرات ملتی ہے تو وہ ان کے آستانوں پہ ملتی ہے۔ یہ ہمیں عشق مصطفیٰ کے جام پلاتے ہیں اور مقام مصطفیٰ سمجھاتے ہیں۔ ارے ہم کون ہیں جو حضور کے مقام کو سمجھ سکے ہیں؟ وہ لوگ تھے جو مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ گئے۔ میرے مسلک کا امام ہے، اعلیٰ حضرت ہے، مکہ سے مدینہ جاتا ہے، جب مدینے پہنچتا ہے تو مدینے کے در کا کتا اعلیٰ حضرت کے سامنے آتا ہے، بھوکا ہوتا ہے۔ آپ کچھ لے کے آتے ہیں، اس کتے کو دیتے ہیں، جب اس کتے کو کھانے کے دیتے ہیں تو آپ کی چیخ نکلتی ہے، دھار نکلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور مدینے کے کتے کو دیکھ کر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میرے مسلک کا امام اعلیٰ حضرت بولا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، انس گانے کو سے اتنی جان پیاری ہے۔ فرماتے ہیں جب مدینے کا کتا میرے سامنے آیا تھا تو حق تو یہ بنتا تھا اپنا سینہ پھاڑتا اور اپنا دل نکالتا اور مدینے کے کتے کے سامنے رکھ دیتا، میری جان تو چلی جاتی، مدینے کا کتا تو مجھ سے راضی ہو جاتا۔ وہاں حضرت جامی کہتے ہیں، سکترا کاش جامی نام بودے کہ احمد بر زبانت گاہے گاہے۔ حضور ایک کام کر لیجئے، مدینے میں چلنے والے کسی کتے کا نام جامی رکھ دیجئے، لوگ کتا کہہ کے مجھے بلاتے جائیں گے، میں جامی بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہاں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ مدینہ جاتے ہیں، 7 نوابوں کا پیر ہے، آپ کے سر کے اوپر دستار ہے، عبادت کرتے ہیں، پیر فرید کی دستار نیچے گر جاتی ہے، مدینہ کے بچے آتے ہیں، پیر فرید کی دستار کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ دستار مٹی میں لٹ پٹ ہوتی ہے، خلیفے ڈر جاتے ہیں کہ اتنے بڑے پیر کی دستار ہے، جب حضور عبادت سے فارغ ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آگے میں سلطان العاشقین تھے، غلام فرید تھے، جب عبادت سے فارغ ہوئے تو پوچھا میری دستار کہاں ہے؟ تو خادم ڈر کے کہا حضور مدینہ کے بچے آپ کی دستار کو لے گئے ہیں اور مٹی میں کھیلتے ہیں۔ پیر فرید کی دھار نکلی کہ آج فرید کے لیے عید کا دن ہے، مدینے کے بچوں کو فرید کی کوئی بات پسند تو آ گئی، تو دھکڑے گھوڑے کھانڈری ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندری ہاں، تیرے باندے آدھی میں باندری ہاں، ہمدرد کتے انال ادب۔ فرید تو وہ ہے جو مدینے کے چلنے والے کتوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ جب یہ مقام ہو جائے تو مقام بھی ایسا ملتا ہے، خلقت مجھے دی گول ہے ہر دم فرید کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کی چوکھٹ میں بیٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے آستانوں سے ہمیشہ عشق مصطفیٰ کی خیرات ملتی ہے، اور ان کے آستانوں پہ آتے رہیے اور اپنے سینوں کو روشن کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ میری مختصر سی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم تو گناہگار ہیں، بس محمد یار کا لہجہ بن کر اجازت چاہوں گا۔ یا رسول اللہ کرم بے حال دے، این تتی بدکار دے، بد امال دے، او کرم تھیوے جرا کتا ہوے، او یمن دے لال دے، جدوال دے، یا رسول اللہ کرم بے حال دے۔